ہمارا ہجری سال جو چاند کے حساب سے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا دن ہی یکم محرم الحرام سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے طور پہ عام طور پہ منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، نسل انسانی کی بڑی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا شمار عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، رعایا پروری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے عالمی رہنماؤں میں لکھا جاتا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو پیروی کرتے ہی ہیں، ان کی پیروی کو سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی، مغرب بالخصوص، بہت سے معاملات پہ حضرت عمر کی پیروی کو ان کا نام لے کر بھی کرتے ہیں کہ یہ بات ہم نے جنرل عمر سے، وہ جنرل عمر کہتے ہیں، یہ بات بھی ہم نے جنرل عمر سے لی ہے، یہ بات بھی جنرل عمر سے لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج بھی نسل انسانی کے لیے رہنما بھی ہیں، آئیڈیل بھی ہیں۔ برطانیہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تصور ہوتا ہے، اور ہے بھی، کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں لوگوں کو وظیفے، بے روزگاروں کو سنبھالنا اور شہریوں کی کفالت کا ایک نظام ہے، سوشل بینیفٹس کا نظام ہے، چل رہا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت معروضی حالات میں سب سے زیادہ آئیڈیل ویلفیئر سسٹم برطانیہ کا ہی سمجھا جاتا ہے، اور کسی حد تک ہے۔ میں ان کو دیکھا ہے، ہمارے وزیر آباد کے سابق ایم ایل اے ہیں جسٹس افتخار چیمہ، اب ان کے بھائی جو ڈاکٹر نثار چیمہ ایم ایل اے ہیں۔ جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب نے، اللہ پاک سلامت رکھے، زندہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک مجلس پہ ذکر کیا، تو میں نے ان کے حوالے سے اس کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے وہ واقعہ قلم بند کر دیا اور اخبارات میں چھپ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیمبرج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، پاکستان بننے کے بعد لا کی تعلیم انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی۔ تو ایک بہت بڑے انگریز، پرانے 90-95 سال کے بڑے دانشور تھے، تو کہتے ہیں ہم ان سے ملنے گئے کہ دانشور آدمی ہے، کوئی سمجھ کوئی دانش کی بات سنیں گے اس سے۔ تو ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ آپ پاکستان سے آئے، پاکستان نیا نیا بنا تھا، پاکستان سے آئے آپ، تو ہم سے تعارف کرایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ برطانیہ میں اس وقت سوشل بینیفٹس کا جو سسٹم ہے، یعنی بے روزگاروں کو اور محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو وظیفے دینا، مکان دینا، اور ہے، یہ سسٹم ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا یہ جس کمیٹی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا نا، وہ اس کا چیئرمین میں تھا۔ سارا سسٹم جس نے ڈیزائن کیا تھا، اس کے مطابق برطانیہ میں یہ نظام چل رہا ہے، وہ میں نے کمیٹی نے کیا تھا، کمیٹی کا چیئرمین میں تھا، اور ہم نے لکھا تھا، یہ سارا سسٹم بنایا تھا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہم نے سسٹم لیا کس سے؟ ہم نے جنرل عمر سے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بیت المال کا سسٹم، آج کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، ہماری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المال۔ لیکن چونکہ اصطلاح ہے نا، عام آدمی جب بیت المال سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کوئی کمرہ ہوگا، کمرے میں کوئی مال پڑا ہوگا، یہ تصور ہوتا ہے۔ وہ ایک سسٹم کا نام، بیت المال کسی کمرے کا نام نہیں ہے، کسی گودام کا نام نہیں ہے جہاں چیزیں پڑی ہوں اور تقسیم ہو رہی ہوں۔ بیت المال ایک سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے، جس کی عالم اسلام میں تو کاپی ہوتی رہی ہے، آج مغرب بھی نام لے کے اس کی کاپی کر رہا ہے۔ یہ تو جسٹس افتخار چیمہ صاحب کی ذاتی شہادت ہے، اخبار آپ ریکارڈ پر آ گئی ہے۔ ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں شریک تھا۔ رفیق احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں اور ملک کے معروف تعلیمی ماہرین میں سے ہیں، وہ بھی شریک تھے۔ شیخ زید سینٹر کا پروگرام تھا
تو انہوں نے ایک واقعہ سنا، صدارت وہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں ناروے گیا تو ناروے میں دیکھا کہ ایک عمر الاؤنس، بھئی عمر الاؤنس کیا ہے بھئی؟ تو میں چونکا، ناروے میں عمر الاؤنس، یہ الاؤنس کیا ہے، کس کو دیا جاتا ہے؟ کہ یہ بچوں کو دیا جاتا ہے، بچوں کو دیا جاتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ پہ بوجھ بڑھتا ہے تو وہ اس پہ ماں باپ کو مدد کے لیے یہ الاؤنس دیا جاتا ہے، اور ہم اس کو عمر الاؤنس اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو کر ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ہم نے حضرت عمر سے لیا۔ اس سسٹم کو عمر لا کہتے ہیں اور الاؤنس کو عمر الاؤنس وہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچوں کا، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے اخراجات پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک فرد کا خرچہ گھر میں بڑھ گیا ہے، تو حضرت عمر نے اس کے لیے الاؤنس مقرر کر دیا تھا، وظیفہ۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی ولادت پر ماں باپ کی مدد کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، تو وہ وظیفہ ملتا تب تھا جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک کی ضرورت محسوس کرے۔ جب تک ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے، اور جب وہ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ آتا ہے تو پھر اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اصول یہ تھا کہ ماں جب دودھ چھڑائے گی، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، تو تب وظیفہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت پر تھے، ایک محلے سے گزرے تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی، ٹھیک ہے، اٹھا ہوگا، جاگا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی الجھن ہوئی، چلو ٹھیک ہے بچہ۔ تیسری دفعہ اتفاق سے گزرنا ہوا تو پھر رو رہا ہے، اب نہیں کوئی مسئلہ ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، مسئلہ ہے، کٹکھٹا ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ مسلسل رو رہا ہے۔ ان کا بچہ رو رہا ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا رہی، ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ بچہ کتنی عمر کے سال کا ہے، ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے، کیوں؟ تو وظیفہ تب مقرر ہوگا۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ بچے کو لے کر پیش ہوتے تھے، بچے کو خوراک وغیرہ دوسری ہو جب کھا لیتا تھا کہ ٹھیک ہے، بچے کا دودھ چھڑا رہی ہے ماں، دودھ نہیں پلا رہی، تاکہ وظیفہ جاری ہو، بچہ دوسری خوراک لے نہیں رہا، سال کا بچہ کیا کرے گا غریب؟ تو حضرت عمر نے کہا اس کو دودھ پلائے، عمر میں آئی ہوں تو وہ آ جائے، اس کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے۔ عبدالرحمن بن عوف ساتھ تھے، حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، اپنے آپ کو خطاب کر، عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا؟ خود سے خطاب کر کے کہتے، عمر تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا؟ صبح کو قانون بدل دیا، بچے کی ولادت کے ساتھ ہی وظیفہ شروع ہو جائے، بچے کی ولادت کے ساتھ دودھ چھوڑنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو میں نے یہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تو ہیں ہی، نسل انسانی کی عظیم شخصیات میں سے ہیں، اور آج بھی حضرت عمر کو آئیڈیل اور رہنما تصور کیا جاتا ہے، اور ہم ویسے ایک فرق کے ساتھ کہ دوسری دنیا میں حضرت عمر کی جو بات پسند آتی ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دفعہ ہمارے چیف جسٹس سے سابق افتخار محمد چودھری اچھے آدمی تھے، عمران میں ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، موٹر نوٹس لینے کے بڑے مشہور تھے۔ ایک قصے پر موٹر نوٹس لیا، اس کے ان کے ریمارکس ریکارڈ کا حصہ ہیں، کہہ رہے کہ بھائی ہمارا اصل مسئلہ، اصل بیماری جو ہے نا کرپشن ہے، ہمارے معاشرے کی اصل بیماری کرپشن ہے، اور اصل ضرورت گڈ گورننس، کرپشن کے خاتمے کے لیے اور گڈ گورننس سیکھنے کے لیے
ہمیں حضرت عمر کے دروازے پر جانا ہو۔ یہ ان کا جملہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کیسے ہو اور گڈ گورننس، اچھی گورنمنٹ کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ تو میں نے ان کے ایک کالم میں ان کی یہ صحیح بات ان کو سراہا کہ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہی بات ہے، لیکن میں نے ایک چپتا ہوا سوال بھی کیا۔ میں نے کہا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی بیماری کرپشن ہے اور سب سے بڑی ضرورت گڈ گورننس ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضرت عمر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ تو میرا ہلکا سا سوال ہے کہ پاکستان کی کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کالج میں حضرت عمر کی گڈ گورننس پڑھائی جاتی؟ ہمارا اصل المیہ یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا تذکرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو فالو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو بات سمجھ میں آئے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔